الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم 24ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ 24ویں پارے کے مضامین میں اہم نمایاں ترین مضمون میں توحید اور شرک کا ابطال کیا گیا ہے، اور استقامت اور حق کی گواہی، یہ اہم مضامین ہیں 24ویں پارے کے۔ 24واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو وہاں سے پچھلی صورت جو 23ویں پارے میں اختتام پہ تھی، سورہ زمر، وہ یہاں سے جاری ہے، اور سورہ زمر کا کافی اچھا خاصا حصہ اس پارے کے اندر ہے، اور یہ صورت بہت نمایاں صورت ہے۔ کل ہم نے اس کو جو ہے دیکھا تھا توحید کے حوالے سے، یعنی توحید کو انسانی فکر میں اچھی طرح بٹھانے کے لیے اور اس کو راسخ کرنے کے لیے بار بار مختلف انداز سے اسلوب میں، مختلف اسالیب میں بات کی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے۔ شرک کی ہر بڑی صورت میں، اور چاہے چھوٹی صورت ہے، دونوں کی اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ شرک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے سوا اور جو دوسرے مشکل حاجت کشا اور حاجت روا ہیں، ان کو کسی کو اور کو یہ درجہ دینا جو اللہ تعالیٰ کا کے لیے سزاوار ہے، اس کو یہ گمراہی ہے، اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ بندگی صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ مکمل اطاعت کا نام ہے، یعنی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر مکمل اطاعت و سرنڈر اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ بندگی کا اور عبادت کا جو ہے مکمل مفہوم ہے۔ انسان کو اپنے عقیدے کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، یعنی کوئی چیز درمیان میں، کوئی اور مقصد، کوئی اور چیز نہ ہو، بلکہ محض اللہ کے لیے ہی اس کو خالص کیا جائے۔ جو ہے یہ لفظ خالص کا اور خلوص اور اخلاص جو ہے بہت زیادہ قرآن مجید میں اس حوالے سے آیا ہے، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ ہر چیز محض اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ کو اس درجے میں مانا جائے تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ صحیح دین وہ ہے جس میں عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، رجوع بھی اسی کی طرف ہو، اور اطاعت بھی محض اسی کی ہو۔ یہ جو ہے اس کا ایک سبق ہے۔ وسیلوں اور شفاعت باطلہ کی تردید کی گئی ہے۔ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ توحید کے بہت سارے پہلو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ جو لوگ درمیانی راستے تلاش کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ شرک کی بنیاد ہے۔ اور یہ جو عجیب قسم کی مثال دیتے ہیں کہ لوگوں حکام تک پہنچنے میں ہم وسیلے تلاش کرتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کو حکام کے اوپر جو ہے وہ تشبیہ دیتے، حکام کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ مالک اور خالق اور الہ ہے، وہ تمام اپنی مخلوق کو براہ راست سنتا ہے، اور اس کو کسی وسیلوں کی جو ہے ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسا رویہ، یعنی یہ کرنا کہ جو ہے وہ دوسرے وہ کریں گے، میری سفارش کریں گے اور وسیلے بنیں گے، تو یہ گویا دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان سمجھنے کے مترادف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو میری بات نہیں سنتا، مجھے تو اللہ تعالیٰ تک کوئی ایکسیس نہیں ہے، لیکن میں وسیلوں کے ذریعے جاؤں گا، اور وہ زیادہ جو ہے وہ مہربان ہیں، اور وہ مجھے اللہ تک پہنچائیں گے، میری بات اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو یہ بہت ہی جو ہے عجیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک قسم کا جو ہے وہ اس کو نیچے دکھانا ہے اور دوسرے لوگوں کو آگے کرنا ہے، اور یہ بالکل قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ مایوسی میں بھی انسان جو ہے کسی بھی صورت میں بھی غیر اللہ کی طرف نہیں جھکنا چاہیے، یعنی انسان مایوس بھی ہو تب بھی اللہ ہی کی طرف جو انسان کو رجوع ہونا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا غفور و رحیم ہے، اور بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ دیکھیں، پہلے ان رویوں کی جو ہے وہ ان کی تردید کی گئی ہے جن رویوں سے جو لوگوں کے اندر اور شرک والے اور اہل شرک کے اندر وہ مبتلا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ بتایا بھی گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو بہت غفور الرحیم ہے، بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اس کو وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا وسیلے اس تک لوگوں کی اور اپنی مخلوق کی بات پہنچاتے ہیں۔ بندہ جائے براہ راست اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس کا پھر ایمان بھی محفوظ رہتا ہے، اور اس پہ توکل بھی اس پہ اللہ تعالیٰ کی بڑھ جاتی ہے۔ دین کی حفاظت اور ہجرت کا سبق ہے کہ اگر کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی بندگی دشوار ہو جائے، حالات اتنے ناگفتبے ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، میری زمین بڑی وسیع ہے۔ اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے نئی جگہ اور نئے مواقع تلاش کرنا بالکل
جائز ہے بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کے نئے امکانات پیدا کریں، یہ سبق ہے اس کا۔ اور اہل ایمان کو جمود نہیں بلکہ حرکت اور اقدام کا راستہ بتایا گیا کہ دیکھیے جہاں پہ ترقی اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور وہاں سے دین کے جو امکانات، دین کے لیے امکانات بہت کم ہیں، تو پھر جو ہے کہ کوئی دوسرا اقدام کریں، کوئی دوسری جگہ تلاش کریں اور کہ اسی جمود پہ نہ ٹھہرے رہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، کیونکہ صبر وہ مقام یعنی استقامت اس سے مراد ہے کہ جو بھی حالات آئے ہیں، جو اس میں چونکہ ہاتھوں کو باندھے رکھنے، کفو ایدیکم، ہاتھ نہ اٹھانے، جواباً جو ہے جتنے بھی ظلم و ستم ہو رہے تھے تو ان کو انگیخت کرنے اور ان کو جو ہے صبر برداشت کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو استقامت کی ہر جگہ اور مکی صورت میں خاص طور پر جگہ جگہ ہر مکی صورت کے اندر مسلمانوں کو استقامت اور صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ دین کی خاطر قربانی جو ہے ایمان کی سچائی کی علامت ہے، یہ بتایا گیا۔ اور اس کا سبق یہ ہے کہ مومن دیکھیں حالات کا قیدی نہیں بنتا کہ بس اب حالات ہی خراب ہیں کیا کریں، بس نہیں کچھ کر سکتے، یہ مسئلہ ہے، یہ مجبوری ہے، بلکہ دین کی حفاظت کے لیے نئے اور جائز راستے اختیار کرنا جائز ہے، اور یہ ترغیب ہے اس کی کہ جو ہے نئے مختلف راستے دعوت کے جو ہے وہ تلاش کیے جائیں۔ انسان کی ایک نفسیاتی کمزوری کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان مصیبت میں انسان اللہ کو پکارتا ہے اور بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، اور جو ہی انسان کو اس سے مصیبت سے نجات ملتی ہے اور راحت ملتی ہے تو وہ اپنے عہدوں کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ طرز عمل بتایا گیا ہے کہ ناشکری کی علامت ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے، یعنی ناشکری اللہ تعالیٰ کی ہے اور انسان کے اپنے کردار کے اندر جو جھول ہے اور کم ظرفی کی جو ہے علامت بن جاتی ہے۔ تو ایمان کے تقاضا یہ ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے ہر حال میں، اور انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، تعلق باللہ ہے، یہ کسی صورت میں بھی کمزور نہ ہونا چاہیے۔ مستقل بندگی ہی سے سچے ایمان کی جو ہے پہچان ہے، یعنی جب بھی کسی بھی حال کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابط اور واسطہ اور اس کی اطاعت اور اس کی بندگی جو ہے، یہی ایک اچھے مومن کی جو ہے سچے مومن کی پہچان ہے۔ آزمائش میں فرجات اور آسانی میں غفلت مومن کی شان نہیں، بلکہ یہ ایک انسانی کردار کی ایک کمزوری ہے جو نفاق کو جنم لیتی ہے۔ عبادت کا حقیقی مفہوم بتایا گیا ہے کہ دیکھیے دین صرف پوجا پاٹ تک محدود نہیں ہے، یہ جو ریچولز ہیں، یہ جو ہم کرتے ہیں سامنے ہمارے، جو یہ محض عبادات نہیں ہیں۔ عبادات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت شامل ہے۔ یہ بالعموم دیکھیں جن اصطلاحات کا بالکل مفہوم بدل گیا ہے ان میں یہ عبادت کی اصطلاح بھی شامل ہے کہ جن کے اندر لوگ اب جس کو جو ہے وہ جھکنا، رکوع کرنا، اور بظاہر جو ہے یہ چیزیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، یہی صرف عبادت ہے، ریچولز جنہیں کہا جاتا ہے، پوجا پاٹ جو رسمیں ہیں۔ تو دیکھیے زندگی کے فیصلوں میں اللہ کی ہدایت کو ماننا بھی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کا بڑا درجہ یہ ہے کہ پوری زندگی کے اندر اسلام اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے وہ جاری اور ساری اور نافذ ہوں۔ تو یہ شریعت سے بے تعلق جو رسمیت ہے، ریچولز جو ہیں، یعنی شریعت سے کٹ کے جو ہے وہ شریعت کی روح سے مراد ہے کٹ کے، تو یہ جو حقیقی بندگی نہیں بن سکتے۔ بندگی تو پورا ایک آل راؤنڈ اور ہمگیر طرز زندگی ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پہ محیط ہے۔ تو عبادات صرف چند اعمال کے نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کے نظام کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنے کا، یعنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع کر دے کا نام جو ہے وہ عبادت ہے۔ میدان حشر کے دو مناظر بتائے گئے ہیں۔ پہلا منظر دوزخیوں کی پیشی کا ہے۔ دیکھیں بتایا گیا ہے کہ قیامت میں کافروں اور مشرکوں کو گروہوں کی صورت میں لایا جائے گا، زمر۔ تو اسی آیت سے پھر جو ہے اس صورت کا نام بھی زمر ہے۔ لوگوں کو جو ہے وہ زمرہ یعنی ان کو گروہوں کی شکل میں لایا جائے گا۔ تو پہلا گروہ جو ہے وہ لایا جائے گا لوگوں کا، وہ دوزخی ہوں گے، تو ان کو جو ہے فرشتے انہیں جہنم کے دروازوں تک جو ہے ہانک کر لے جائیں گے، اور پھر آگے ان کا جو سامنا ہوگا جہنم کے دروغے سے ہوگا۔ تو اس سے پوچھے گا جہنم کے دروغہ، ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس رسول نہ آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہاں آئے تھے، لیکن ہم نے خود ہی ان کو چڑھا دیا، اور جو ان پر عذاب کا فیصلہ اپنے اطراف سے ثابت ہو جائے گی۔ یعنی فیصلہ تو ان سے پہلے ہی ان کو اللہ تعالیٰ ان پہ نافذ کر چکا ہوگا، لیکن یہاں پہ بھی وہ اپنا اعتراف جہنم میں جانے سے پہلے بھی اپنا وہ اعتراف کریں گے کہ آیا تھا، ہم نے خود جو ہے وہ
رسولوں نے ہم پر حجت تمام کر دی تھی، ہم نے خود ہی جو ہے ان کا انکار کر دیا، جھٹلایا تھا، اور پھر آج اس انجام کے مستحق بن گئے۔ تو قیامت میں انسان کے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا انکار کا، یعنی حجت تو پہلے ہی تمام کی جا چکی ہوگی، دنیا کے اندر بھی، اور پھر آخرت میں بھی ان کو وہاں پہ ثبوت دکھا دیے جائیں گے، اور پھر بالآخر ان کو جہنم میں جو ہے وہ جھونک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے انجام سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوسرا منظر جنتیوں کے اس استقبال کا ہے۔ دوسرا گروہ جو لوگوں کا ہوگا، ان کو بڑے، وہ متقین ہوں گے، اہل ایمان، ان کو عزت کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، وہاں پہ انہیں امن اور راحت اور چین اور دائمی کامیابی کی بشارت دی جائے گی، اور ان کی بطور مہمانی عزت افزائی کی جائے گی جنت کے اندر۔ اور دنیا میں جو استقامت دکھائی انہوں نے دین کے اوپر، اس کا انجام آخرت کی عظیم کامیابی کی صورت میں سامنے آئے گا، یہ ہے۔ اور جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ جو لوگ جیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو جو ہے وہ اور اس دعوت کو قائم کرنے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں، تو پھر آخرت میں وہ عزت اور سلامتی پاتے ہیں۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جن کا حشر اس طرح ہوگا کہ ان کو فرشتے جو ہے اسکورٹ کر کے اور جنت میں جو ہے پہنچائیں گے، اور ان کی مہمان نوازی زبردست انداز میں کی جائے گی، جیسے اس دنیا کے جیسے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مومن ہے، جو جس کو سورہ غافر بھی کہا جا سکتا ہے، اس کا دوسرا نام ہے، اور یہ حوامیم جو صورتیں ہیں، جو 7 صورتیں ہیں، ان کی صورتوں کی پہلی جو ہے یہ صورت ہے۔ یہاں سے 7 ایسی صورتیں شروع ہوتی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، تو پھر ان صورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا حسن اور مغز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان صورتوں میں قرآن کی دعوت بڑی نہایت زوردار انداز میں دی گئی ہے۔ اس صورت کا بنیادی موضوع حق و باطل کا مارکا ہے، اور یہاں توحید کو عملی زندگی میں نافذ کرنے پر زور دیا گیا ہے، جسے توحید عملی بھی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھتے توحید علمی جو ہے وہ پہلا درجہ ہے کہ توحید کو مان لینا، نظری طور پر اور اکیڈیمک طور پر، اور جو ہے وہ عقیدے کی صورت میں۔ عملی صورت یہ ہے کہ اس کو عملی زندگی کے اندر توحید کو نافذ کر دیا جائے۔ تو اس توحید عملی کا، توحید علمی اور توحید عملی دونوں کا اس صورت کے اندر اس پہ نافذ کرنے پہ زور دیا گیا ہے۔ تو ایمان صرف دیکھیں نظری عقیدہ نہیں ہے، کوئی ڈاگما نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اکیڈیمک چیز نہیں ہے کہ بس لائبریریوں میں بیٹھ کے جو ہے اس کو وہ کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے یہ بس ایمان ہے، بلکہ باطل نظاموں کے مقابلے میں عملی وابستگی، یعنی اس نظریے کے ساتھ، اور پھر مزاحمت بھی، یعنی مزاحمت مطلب یہ ہے کہ باطل کے نظام کو، اور ادر دین اس عقیدے توحید کے نظام کے علاوہ جو دوسرے نظام ہیں ان کو جو ہے اکھاڑ کر توحید کی بنیاد پہ جو نظام قائم کرنا ہے، اس کے لیے جو مزاحمت درکار ہے، وہ بھی مزاحمت بھی ایمان کا اور توحید کا حصہ ہے اور تقاضا ہے۔ مومن آل فرعون کی جرت کی شاندار مثال قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں وہ یہ کس کی بات ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہا۔ یہ اس کو مومن آل فرعون کہا پھر گیا قرآن کی اصطلاح سے ہی، اور جو ہے وہ اس کی بڑی، آپ دیکھیں قرآن مجید میں کس شان کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس شخص کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی یہ اس وقت اس نے اپنی ایمان کا اظہار کیا جب موسیٰ کے دربار، جب فرعون کے دربار میں، اس کی پارلیمنٹ میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، تو پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے پھر وہ مشہور جو تقریر کی ہے، اور یہ قرآن کریم میں کسی غیر نبی کی طویل ترین تقریر ہے، اور یہ جو ہے بیش 2 رکوعوں پہ غالباً جو ہے مشتمل ہے اس کے کم و بیش، اور یہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کی روشن ترین مثال ہے، اور یہ وہ مثال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بڑی شان سے بیان کیا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ جو ہے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس خطاب نے ظلم کے ایوانوں میں حق کی آواز بلند کی، اور قرآن اس واقعے کو اہل ایمان کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے گویا ایک نمونہ اور مثال بنا دیا ہے۔ یعنی جابر حکمران کے سامنے حق کہنا ایمان کی بہترین مثال ہے،
اور یہ اس حدیث کے بھی مصداق ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جاہر، کہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ جو جابر حکمران ہے اس کے سامنے حق کا کلمہ جو ہے وہ کہا جائے، تو یہ اس پہ بھی جو صرف وہ آتا ہے مصداق ہے اس کے۔ مکہ کے سرداروں کو تنبیہ کی گئی ہے اور اہل ایمان کے لیے سبق دیا گیا ہے کہ مکہ کے سرداروں کو فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور اس کا مفسرین کے مطابق یہ اس کا اطلاق جو ہے عقبہ بن ابی معیط پہ ہوتا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے جو ظلم کا انجام جو تم ظلم کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر، اس کا انجام جو ہے صرف تباہی ہے۔ صحابہ کرام کو البتہ اس ظلم کے اوپر صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کی گئی ہے۔ تو بظاہر کمزور ہونے کے باوجود اہل حق کو مایوس نہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ کمزور ہونا اور جو ہے وہ وسائل سے محروم ہونا اور قوت سے محروم ہونا یہ بے شک ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ حق کے لوگ، حق کے ساتھ والے ہمیشہ اسی طرح ہی رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو حالات کو تبدیل کرنے میں جس سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں کسی ظالم کی اور کسی جابر کی اور کسی ڈکٹیٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ہم قرآن کی بے شمار مثالوں سے ہمیں سبق اس کا مل چکا ہے۔ ظالم کا انجام عبرتناک ہوتا ہے، اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے خواہ وہ کتنا ہی جو ہے طاقتور کے خواہ وہ امپائرز جو ہیں جو ان کا اس وقت اپنے وقت کی امپائر کا سب سے بڑا جابر اور ڈکٹیٹر ہو، تب بھی جو ہے وہ ظلم کا انجام اور وہ ظالم اس کا انجام انتہائی عبرتناک ہوتا ہے۔ پھر خاموش تماشائیوں کی ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ مکہ کے شہر کے اندر جو لوگ بہت سارے موجود تھے اس طرح کے، یعنی ایک تو کلاس وہ تھی لوگوں کی اور ایلیٹ قریش کی اور ملا اور سرداروں کی، مترفین کی، جو یہ ظلم کرنے میں پیش تھے، جیسے میں ابو جہل، عقبہ بن معیط، ابی بن خلف، اور یہ لوگ جو ہے سب سے آگے تھے جو ہے لوگوں پہ ظلم کرنے کے اندر۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خاموش رہتے تھے اور کچھ کہتے نہیں تھے، تو انہیں متنبہ کیا ہے کہ مظلوموں کو تم کچلتا ہوا دیکھتے ہو، ان پہ ظلم کی انتہا ہوتے دیکھتے ہو، ان کو انگاروں پہ لٹاتے ہوئے جو ہے تم دیکھتے ہو اور پھر چپ رہتے ہو، یہ اخلاقی بزدلی کی انتہا ہے۔ ذرا مثال اسے مثال پکڑو اور عبرت جو ہے لو مومن آل فرعون سے، اور کہ اس نے کس طرح عملی غیرت اس کا مظاہرہ کیا، اس نے کہ جب اس نے دیکھا کہ جو ہے ظلم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی جو ہے بات ہو رہی ہے، تو اس نے اپنا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے زمانے کے سب سے ڈکٹیٹر اور جابر حکمران کے سامنے اس نے جو ہے وہ حق کہا۔ تو حق کے گواہ بننا جو ہے وہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، لیکن انسان کے یہ چونکہ جنرل گڈ کے اندر ہے، یہ تمام انسانوں کی سرشت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، تو پھر لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے مکہ کے اندر بھی۔ تو خاموشی جو ہے بعض اوقات ظلم کے لیے جو ہے اس کی ایک غیر اعلانیہ جو ہے تائید بن جاتی ہے، یعنی ظلم کے مقابل خاموش رہنا پھر ظلم کا ساتھ دینا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے ضمیروں کو جو ہے وہاں پہ جھنجھوڑا گیا ہے، وہاں پہ سب مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے کہ بے شک ظالم بظاہر بالادست ہے، اور تمہیں اس کے مقابلے میں حکم دیا گیا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، تم ان کے مقابلے میں کمزور ہو، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے طاقت کے سامنے تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہے، اس کے تو سامنے کسی طاقت کی کوئی جو حیثیت نہیں ہے۔ تو تم جو ہے وہ صبر کیے جاؤ استقامت کے ساتھ اس دعوت کے اوپر جو اور اس ایمان کے اوپر ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین رکھو، یقیناً تمہیں جو ہے کامیابی ملنے والی ہے۔ پھر توحید پر کائناتی، انفسی اور تاریخی دلائل، یعنی کائنات سے دن رات اور کا جو ہیر پھیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات دن کو بنایا ہے معاش کے لیے، رات کو سکون کے لیے، زمین کو بچھونا بنایا جائے قرار، آسمان کو چھت بنایا پروٹیکشن، اور پھر پاکیزہ رزق عطا کیا ہے زمین میں سے، اور انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمائے ہیں۔ پھر تاریخی طور پر بھی پچھلی قوموں کی ہلاکت کے کھلے تاریخی دلائل ہیں کہ ان سے تم جو عبرت پکڑو، اور پھر یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر نعمت اور تاریخ کا ہر سبق انسان کو ایک ہی اللہ اور ایک ہی رب کی طرف جو ہے متوجہ کرتا ہے۔ فرعونی رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ طاقت اور اقتدار کے نشے میں انسان فرعون بن جاتا ہے اور فرعونی رویے اختیار کرتا ہے،
بالکل اسی طرح جس طرح مکہ اور قریش کے سرداروں نے جو ہے روی جو اختیار کر رکھے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے متکبروں کو اس نے ہلاکت کی دھمکی دی ہے کہ جیسے اس نے پہلے متکبروں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا ہے اور ہلاک کیا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے کر دے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ قرآن کی دعوت پر ایمان لانے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ طاقت کا غرور انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے، جہاں بھی غرور ہوگا اور طاقت اس کے ساتھ ہوگی تو یہ ایک بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہے ان خود لوگوں کے لیے۔ انسانی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو، اللہ نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے، پھر جمع ہوا خون کا لوتھڑا، پھر اس پہ ہڈیاں چڑھائیں، پھر گوشت چڑھائے، پھر پٹھے چڑھائے، پھر اس کو جسم اور جان دی، پھر اس کو جو سماعت اور بصارت عطا کی، پھر اس کو عقل اور قوت ادراک دیا۔ تو پھر اپنی انسان ذرا اپنی پیدائش پہ غور کرے اور رب کی قدرت کو یاد کرے تو دیکھیں یہ انسان کی اپنی تخلیق کے اوپر اور یہ انفسی دلائل ہیں، انسان کے اپنے نفس کے اندر جو دلائل ہیں کہ کیا انسان کی ابتدا کیا تھی۔ تو جو بھی انسان کی ناقابل ذکر اور بہت ہی کمزور ابتدا جو ہے اس کو وہ بھول جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا کے اندر بڑے جو ہے تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے یہ بات بتائی گئی یہاں سے، ذرا اپنے جو اصل کو مت بھولو اور اصل پہ جو ہے وہ رکھو تم اس کی۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ یہاں کی قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں یہ سورہ فصلت کے نام سے مشہور ہے۔ فصلت کا مطلب ہے تفصیل سے بیان کی گئی چیز۔ تو یہ 10 نبی، یہ وہ صورت ہے جو جب عتبہ بن ربیعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ جو چاہیں آپ کے جو آپ کہیں آپ فرمائش کریں، آپ اگر سرداری چاہتے ہیں تو سردار دے دیتے ہیں، اگر آپ شادی کروانا چاہتے ہیں تو شادی کروا دیتے ہیں، دولت چاہتے ہیں تو دولت۔ جب یہ پیشکش کی اس نے قریش مکہ کی طرف سے ان کا نمائندہ بن کر اور ان کا امبیسڈر بن کر، تو پھر اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت جو ہے وہ پڑھی، پہلے 32 آیات آپ نے جو تلاوت فرمائی۔ تو اس کا مرکزی مضمون جو ہے دعوت توحید ہے، وہی، اور توحید عملی ہے، عملی طور پر، یعنی توحید کو عبادت، توحید کو دعا اور نظام زندگی میں قائم کرنے کی دعوت ہے۔ تو یہ اب یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ توحید عملی کیا ہے۔ یہ عملی طور پر انسانی زندگی کے اندر توحید اور اس کے اصولوں کو نافذ کر دینا اور قائم کر دینا، یہ دعوت توحید عملی ہے۔ تو توحید پر مبنی نظام حیات کا قیام ہی اصل مقصد ہے۔ دیکھیں یہ جو وہ صورتیں ہیں 10 نبی میں یہ نازل ہوئی، لیکن آپ دیکھیں کہ آگے چونکہ جو مطمع نظر تھا، مکہ سے مدینہ مسلمان ہجرت کرنے والے تھے، تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہاں پہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ یہ اس طرح کا نظام حیات تمہیں قائم کرنا ہے۔ یعنی توحید صرف ماننے کی چیز نہیں ہے، نظری چیز اکیڈیمک نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں اس کو قائم کرنے کی دعوت ہے۔ دیکھیں پچھلی صورت کے اندر بھی یہ مضمون بڑے شد و مت کے ساتھ آیا تھا، اور پھر اس صورت کے اندر بھی یہ مضمون جو ہے یہ اسی طرح نمایاں طور پہ ہو کے آیا ہے۔ دعوت کا اصل ذریعہ جو ہے قرآن کریم میں یہ بات بتائی گئی ہے مسلمانوں کو کہ داعیان حق کو کی دعوت جو ہے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود، آپ کے بعد اور پھر آنے والے زمانوں میں جو لوگ بھی اس دعوت دین کی دعوت کو کام کریں گے، تو ان کی دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ دعوت حق کے اصول بتائے گئے ہیں، انذار بھی اور تبشیر جو ہے دونوں اسی قرآن کے ذریعے سے کیا جائے، یاد دہانی اور نصیحت بھی قرآن سے لی جائے گی، اور انسان اپنا تزکیہ نفس بھی قرآن کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ یعنی قرآن دعوت، اصلاح اور تربیت تینوں کا سرچشمہ ہے۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اپنی دعوت کی بنیاد قرآن کے علاوہ کوئی اور ہو، اگر اصلاح کی بنیاد قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، اور ہماری باہمی تربیت کی بنیاد قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، تو وہ کبھی بھی اس درجے کی اور اس سطح پہ اور اس راستے پہ نہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو دیکھیں دعوت حق جو ہے الہی فرمان اور نبوی طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کے ذریعے دعوت ہے۔ قرآن کے علاوہ جو ایسی دعوت جس کی بنیاد قرآن نہ ہوگا، تو وہ دعوت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے،
چاہے وہ بظاہر کتنی کامیاب نہ ہو، وہ کوئی نتائج برآمد نہ کرے گی۔ بہت اہم بات ہے، یہ جان لینی چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ تو امت کو اور امت کے وہ گروہ جو دعوت کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر دعوت کی مکمل بنیاد قرآن میں کریم ہونا چاہیے، اور انذار، تبشیر، یاد دہانی، تزکیہ، تربیت، یہ ساری کی ساری جو اصلاح، ہر چیز اسی قرآن مجید کے ذریعے سے ہو۔ گمراہ لیڈر اور گمراہ پیروں کی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دوزخ میں جمع کرے گا، یہ آپس میں لڑیں گے وہاں پہ، حق کی مخالفت میں انہوں نے گٹھ جوڑ کیا، ایک دوسرے پر یہ لعنت کریں گے وہاں پہ، لیکن کسی کی کوئی شفاعت کسی کے کام نہ آئے گی کہ یہ کہے گا کہ ان کو دوہرا عذاب دو کہ ہم ان کے پیچھے چلے۔ تو اس کے سبق یہ ہے کہ گمراہ لیڈروں کی پیروی سے بچنا چاہیے، اور ان کے پیچھے، ان کا اور ان کے پیچھے چلنے والے دونوں کا انجام جو ہے بہت برا ہوگا۔ اعراض کرنے والوں کا انجام بھی بتایا گیا۔ قرآن کے احکام اور مثالیں اور دلائل کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے اعراض کرتے ہیں اور محرومی کا اسباب ان کے اپنے لیے بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اندھوں اور بہروں سے تشبیہ دی گئی ہے، فرمایا ان کے دلوں پر پردے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ جو ہے ڈال دی گئی ہے، یعنی رکاوٹیں ڈال دی گئی ہے، اور یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے، کچھ نہیں سن سکتے، اور حق سے منہ موڑنا جو ہے محض کوئی علمی نہیں بلکہ یہ انسان کی ایک اخلاقی بیماری بھی ہے۔ ہدایت کی کمی کبھی بھی دلیل کی کمی سے نہیں، یعنی یہ وجہ نہیں رہی ہے، بلکہ دل کی جو ضد ہے اور انا ہے اور تکبر ہے، یہ انسان کی ہدایت کی کمی کا جو ہے وہ باعث بنتا رہا ہے پوری تاریخ کے اندر۔ قرآن کی حفاظت کی بات کی گئی ہے اور آفاقی نشانیوں کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن مجید پر نہ باطل سامنے سے حملہ آور ہو سکے گا، نہ پیچھے سے، نہ اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور نہ اس کے مفاہیم میں جو متعین کی کہ اس میں کوئی جو ہے وہ ہو سکے گا۔ 1500 سال کی تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں جو آفاق میں اور انفس میں دکھاتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یعنی تم دیکھتے رہو گے، اللہ تعالیٰ یعنی دکھاتا رہے گا یہ نشانیاں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی قرآن کی مزید جو حقانیت ہے وہ مزید واضح ہوتی رہے گی۔ تو آنے والے زمانوں میں بھی قرآن کا حق ہونا جو ہے علم کے ذریعے کھل کر سامنے آتا رہے گا۔ جیسے علم کا ارتقاء ہوتا رہے گا، علم کی پرتیں جو ہے وہ کھلتی رہیں گی، نئے زاویے جو آتے رہیں گے علم کے، تو بھی جو ہے قرآن مجید کی اسی طرح بہت سارے قرآن مجید کی جو حقانیت ہے اور قرآن مجید کے رموز ہیں وہ اسی طرح کھلتے رہیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی اسے پتہ چلتا ہے قرآن محفوظ ہے، وہ برحق ہے، اور کائنات مسلسل اس کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ چیزیں جو مسلسل جو ہے وہ کھلتی رہیں گی انسان کے اوپر۔ اہل استقامت کی شان بتائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور پھر اس پر ڈٹ گئے، اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو اس پہ وہ جم گئے، استقامت دکھائی، تو وہی فرمایا کامیاب لوگ۔ ایسے فرشتوں پر، ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوگا، اور فرشتے انہیں بات کریں گے اور بتائیں گے، اطمینان دلائیں گے، ان کے لیے دنیا میں بھی راحت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، اور جنت میں انہیں پھر تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی میسر ہوں گی، اور یہ ساری ان کی ضیافتیں ہوں گی، اور ان کو پروٹوکول ہوگا، اور یہ ساری باتیں جو ہے اس وجہ سے ہوں گی کہ دنیا کے اندر انہوں نے دین کے اوپر اور ایمان کے اوپر استقامت دکھائی، تو اس کی بنیاد پہ انہیں یہ ملے گا۔ تو ایمان کا اصل حسن جو ہے آغاز میں نہیں ہے، آغاز تو ایمان کے بڑا اس میں ابتلاء و آزمائش ہے، بلکہ اس کا اصل حسن جو ہے انجام تک ثابت قدم رہنے میں ہے، کہ اگر انسان اس کے اپنے انجام تک ثابت قدم رہے تو پھر یہ ساری کی ساری جو ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس نے رکھی ہیں ان کے لیے، ان کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ پارہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس پارے کے نمایاں مضمون میں توحید کا مضمون سب سے زیادہ نمایاں طور پر آیا دونوں صورتوں کے اندر، اور اس کو راسخ کرنے کے لیے مختلف اسالیب بتائے گئے ہیں۔ شرک کی ہر صورت کی نفی کی گئی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، حق و باطل کے مارکے کو نمایاں انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور اس میں پھر لوگوں کی پوزیشن واضح کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو صبر، ہجرت اور استقامت کا راستہ دکھایا گیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجات صرف خالص اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے اوپر ثابت قدم رہنے اور حق کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر قائم رکھے اور اس پہ ثابت قدم رکھے،
اور حق کے ساتھ ہماری وابستگی ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔